السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی پر ہم آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قبروں پر سبز پودے لگانا، ہری ٹہنیاں یا شاخیں رکھنا، یا جو وہ ہری ٹہنیاں قبر کے اوپر یا اندر عارضی طور پر لگانا اور سوکھنے کے بعد نکال لینا شرن کے سائے؟ تو ہمارے معاشرے میں جب بھی کسی پیارے کا انتقال ہو جاتا ہے تو تدفین کے وقت یا عید شب برات پر قبروں پر ہریالی اور پھول ڈالنے کا رواج بہت عام ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ، فقہ اسلامی کی مستند فتاوی اور بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں اس عمل کی شرعی حیثیت اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی اصل حقیقت کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو ہریالی اور نباتات کی تصویر کا تصور۔ تو دین اسلام میں کائنات کی ہر چیز کو اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک کوئی پودا، گھاس یا ہری ٹہنی تر سبز رہتی ہے، وہ اپنے جو خاص انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک اہل قبور پر اپنے رحم و کرم کے معاملات فرماتا ہے۔ تو اس موضوع سے جڑی جو شرعی احکامات اور عوامی رواجوں کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ان تین باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ تو پہلی بات کہ قبر پر ہری ٹہنی یا پودا لگانے کی اصل۔ تو دیکھیں کہ قبر پر ہری ٹہنیاں رکھنے کی اصل براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو ایسی قبروں کے پاس سے ہوا جن کے مدفون کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے کھجور کی ایک ہری شاخ ٹہنی منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوتی تو امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہری شاخ جب تک تر رہتی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جس سے مردے کو سکون ملتا ہے۔ اور دوسرا پہلو کہ کھجی کا ٹکڑا اور عارضی ٹہنیاں لگانے کا حکم۔ تو ہمارے یہاں ایک مخصوص رواج ہے کہ مٹی کے برتن، کھجی کا وہ ٹکڑا یا پیالہ لے کر اس میں مٹی یا پانی رکھ کر ہری ٹہنیاں عارضی طور پر قبر کے اوپر یا سرہانے اندر لگا دی جاتی ہے اور سوکھنے پر نکال لی جاتی ہے۔ تو شرعی حکم تو دیکھیں کہ یہ عمل اصولاً بالکل جائز اور درست ہے، بشرطے کہ اسے صرف ایک خوبصورت علامات یا ہریالی برقرار رکھنے کا ذریعہ سمجھا جائے۔ اگر مقصد یہ ہو کہ جب تک وہ ٹہنی اس خطی یا مٹی میں تر رہے گی وہ تسبیح کرے گی اور اس کا ثواب وہ مردے کو پہنچے گا، تو یہ نیت بالکل درست ہے۔ سوکھنے کے بعد نکالنا، جب وہ ٹہنیاں بالکل سوکھ جائے تو انہیں وہاں سے ہٹا لینے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ سوکھنے کے بعد ان کی وہ خاص تسبیح ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی پودا مستقل لگا دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ طویل عرصے تک ہرا رہتا ہے۔ اور تیسرا پہلو کہ جائز اور ناجائز غلط فہمیوں کا ازالہ۔ تو دیکھیں کہ اگرچہ قبر پر پودا یا ہریالی لگانا سنت سے ثابت ہے، لیکن اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا وہ بے حد ضروری ہے۔ تو قبرستان کی گھاس کاٹنا، تو قبروں پر جو قدرتی گھاس یا خود بخود پودے اگ آتے ہیں انہیں بلا وجہ اکھاڑنا یا کاٹنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کی تسبیح سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہاں، اگر وہ گھاس بہت زیادہ سوکھ جائے تو اسے صاف کیا جا سکتا ہے۔ اور عقیدے کی درستگی، تو یاد رکھیں کہ اصل چیز انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ قبر پر پودا لگانا یا ہری ٹہنی رکھنا ایک وہ غیبی سفارش یا برکت کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، لیکن یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان اپنے برے اعمال کے باوجود صرف ایک ٹہنی کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ اصل فائدہ انسان کو ایمان اور استغفار سے ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے پیاروں کی قبروں پر ہری ٹہنیاں رکھنا، پودے لگانا یا عارضی طور پر کھجی کے ٹکڑے میں سبز شاخیں لگانا سنت نبوی کے مفہوم کے مطابق ایک پسندیدہ اور جائز عمل ہے۔ یہ اہل قبور کے ساتھ محبت اور ان کے لیے راحت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں اور خود بھی اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ امید ہے کہ قبروں پر پودے اور ٹہنیاں رکھنے کے شرعی احکامات پر مبنی یہ صاف اور تفصیلی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔